السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی کلاس سوم کی اسلامیت کی ٹیچر مس ہیرا۔ میقات صوم کے پہلے سبق کے بعد اب ہم میقات صوم کے دوسرے سبق نماز کی ادائیگی کا آغاز کرتے ہیں۔ میقات صوم کے پہلے سبق کے بعد اب ہم میقات صوم کے دوسرے سبق نماز کی ادائیگی کی بلند خوانی کریں گے۔ نماز کی شرائط۔ نمبر 1، نماز ادا کرنے کے لیے جسم، کپڑے اور جگہ کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، نماز کی ادائیگی کے لیے صاف اور پورا لباس پہننا اور وضو کرنا ضروری ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر پاکی وضو کے نماز قبول نہیں کرتا۔ پوائنٹ نمبر 3، نماز مقررہ وقت میں ادا کرنی چاہیے۔ جو نماز وقت سے پہلے پڑھی جائے وہ ادا نہ ہوگی، جو بعد میں پڑھی جائے وہ قضا ہوگی۔ فرمان خداوندی ہے، ترجمہ: بے شک نماز مومنوں کے لیے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ پوائنٹ نمبر 4، آپ جہاں بھی ہوں مگر نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کرنا لازم ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی ہو نماز پڑھنے کے وقت اپنے چہروں کو مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا جسم صاف کرنا چاہیے، کپڑے صاف کرنے چاہیے، اور جس جگہ پر ہم نماز پڑھیں اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ جب ہم نماز پڑھیں تو پورے لباس پر ہمیں پورا ایک صاف جا لباس پہننا چاہیے اور وضو کرنا لازمی ہے۔ اور ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ بغیر پاکی وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کو مقررہ وقت میں ادا کرنی چاہیے، مطلب جس نماز کا جو وقت ہے اس میں ادا کرنی چاہیے۔ جو وقت سے پہلے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی، اور جو بعد میں پڑھیں گے وہ قضا ہو جائے گی۔ آپ جہاں بھی ہوں خانہ کعبہ کی طرف جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اس کے بغیر آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کی اصطلاحات۔ باوضو ہونا۔ باوضو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ۔ نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں کی طرف لے جا کر اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے ساتھ کہنے کے ساتھ ہی نماز شروع ہو جاتی ہے، اور جو باتیں نماز میں ممنوع ہیں، مثلاً آپس میں باتیں کرنا، ہنسنا، کھانا پینا اور ادھر ادھر دیکھنا وغیرہ، حرام ہو جاتی ہیں۔ تکبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے؟ نماز کی پہلے نماز کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کانوں کی طرف اس طرح لے جا کر اللہ اکبر کہنے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے، اور آپ نے اپنی نماز میں کن باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے؟ آپس میں باتیں نہیں کرنی ہوتی، ہنسنا نہیں ہوتا، کھانا پینا نہیں کرنا ہوتا، اور آگے پیچھے نہیں دیکھنا، اس سے آپ کی نماز حرام ہو جاتی ہے۔ اب ہم آئیں گے اپنے نیکسٹ پیج پہ۔ نمبر 3، قیام۔ کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف پر باندھ کر سنہ پڑھی جاتی ہے۔ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہونا چاہیے۔ سنہ کے الفاظ یہ ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے الفاظ یہ ہیں: الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ناف پر باندھ کر ثنا پڑھی جاتی ہے۔ سیدھا ہاتھ اوپر اور الٹا ہاتھ نیچے رکھنا چاہیے آپ کو۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد اسی حالت میں قرآن پاک کی چند آیات یا کوئی ایک سورت پڑھی جاتی ہے۔ مطلب سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چند آیات یا پھر کوئی ایک چھوٹی سورت پڑھی جاتی ہے پڑھ لیں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نمبر 4، رکوع۔ قیام کے بعد اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کو رکوع کہتے ہیں۔
اس حالت میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار پڑھی جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں رکوع کو؟ جب آپ قیام کر لیں، قیام کے بعد آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اپنے گھٹنوں پر رکھ کر 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیں۔ نمبر 5 قوما۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کے عمل کو قوما کہتے ہیں۔ کھڑے ہوتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھا جاتا ہے، جسے تسمیع کہتے ہیں، جبکہ کھڑا ہونے کے بعد ربنا لک الحمد پڑھا جاتا ہے، جسے تحمید کہتے ہیں۔ تو قوما کسے کہتے ہیں؟ جب آپ رکوع کر لیں، رکوع کرنے کے بعد جب آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو عمل ہوتا ہے اسے آپ قوما کہتے ہیں۔ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، مطلب کھڑے نہیں ہوتے، کھڑے ہوتے وقت جو آپ تسبیح پڑھتے ہیں اسے آپ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اور جب آپ پورا کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، جسے تحمید کہتے ہیں۔ نمبر 6 سجدہ۔ قوما کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پر اپنی پیشانی رکھ دینے کے عمل کو سجدہ کہتے ہیں۔ سجدے میں دونوں پاؤں کھڑے اور کوہنیاں زمین سے بلند رکھی جاتی ہیں۔ سجدے کی حالت میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ کس طرح سجدہ کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اس طرح، اپنی پیشانی اس طرح رکھ دینے کے عمل کو، اور دونوں پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، اس حالت کو ہم سجدہ کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ جلسہ۔ پہلے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے عمل کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس طرح بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ دونوں دفعہ اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ پہلی رکعت کی ادائیگی کے بعد کھڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 1 قعدہ۔ ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھنے کے عمل کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ کی حالت میں سب سے پہلے التحیات پڑھی جاتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے ساتھ اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کو تشہد کہتے ہیں۔ یہ کلمات ادا کرتے وقت شہادت کی انگلی کو کھڑا کرتے ہیں۔ قعدہ میں تشہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیمی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھی جاتی ہے۔ قعدہ کیا ہے؟ قعدہ کیا کرتے ہیں؟ ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھنے کے عمل کو قعدہ کہتے ہیں۔ اور تشہد کیا ہوتا ہے؟ قعدے کی حالت میں اس طرح جب آپ بیٹھ جائیں، یہ قعدے کی حالت ہے، اس طرح بیٹھ کر آپ نے تشہد پڑھتے ہیں۔ تشہد میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ التحیات پڑھی جاتی ہے، درود ابراہیمی، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد نماز کی دعا رب اجعلنی پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 9 سلام۔ قعدہ میں التحیات، تشہد اور درود ابراہیمی اور دعا کے بعد پہلے دائیں اور پھر بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہوئے سلام پھیرا جاتا ہے۔ سلام کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی اور دوسری حاجات کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ قعدہ میں تحیات، تشہد اور درود ابراہیمی اور دعا کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دائیں جانب سیدھی طرف، اس کے بعد بائیں جانب الٹی طرف سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہوئے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف۔ نمازوں کی رکعتیں اور اوقات۔ نماز فجر وقت صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے کے وقت تک رکعتیں، 2 سنت موقدہ، 2 فرض۔ موقدہ کیا ہوتی ہیں؟ جن کو پڑھیں تو ثواب ہے اور نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ اور فرض کیا ہے؟ جن کا پڑھنا لازمی ہے۔ کل 4 رکعتیں۔ نماز فجر ظہر وقت
سورج ڈھل جانے کے بعد سے لے کر ہر چیز کا سایہ دگنا ہونے تک۔ رکعتیں 4 سنت موقدہ 4 فرض 2 سنت موقدہ 2 نفل، کل 12 رکعتیں۔ نماز عصر، وقت ظہر کا وقت ختم ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے تک۔ رکعتیں 4 سنت غیر موقدہ 4 فرض، کل 8 رکعتیں۔ نماز مغرب، وقت سورج غروب ہونے کے وقت سے لے کر شفق غروب ہونے تک۔ رکعتیں 3 فرض 2 سنت موقدہ 2 نفل، کل 7 رکعتیں۔ نماز عشاء، وقت غروب شفق سے لے کر صبح صادق تک۔ رکعتیں 4 سنت غیر موقدہ 4 فرض 2 سنت موقدہ 2 نفل 3 وتر 2 نفل، کل 17 رکعتیں۔ نماز جمعہ، وقت جمعے کے دن ظہر کے وقت۔ رکعتیں 4 سنت موقدہ 2 فرض 4 سنت پلس 2 سنت موقدہ 2 نفل، کل 14 رکعتیں۔ موقدہ سنتیں وہ ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے، اور غیر موقدہ سنتیں وہ ہیں جن کا پڑھنا ثواب کا باعث ہے، مگر نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوتا۔ بک کی ریڈنگ کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے کاپی کام کی طرف۔ سب سے پہلے ہم سوال جواب کریں گے۔ سوال نمبر 1، قیام سے کیا مراد ہے؟ جواب، کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف پر باندھ کر ثنا پڑھی جاتی ہے۔ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہوتا ہے، اس عمل کو قیام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سجدہ کسے کہتے ہیں؟ قوما کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے زمین پر اپنی پیشانی رکھ دینے کے عمل کو سجدہ کہتے ہیں۔ سجدے میں دونوں پاؤں کھڑے اور کوہنیاں زمین سے بلند رکھی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 3، سلام کسے کہتے ہیں؟ جواب، قعدہ میں اتحیات اور درود ابراہیمی اور دعا پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں جانب منہ کر کے سلام کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، موقدہ سنتیں اور غیر موقدہ سنتیں کسے کہتے ہیں؟ جواب، موقدہ سنتیں وہ ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے، اور غیر موقدہ سنتیں وہ ہیں جن کا پڑھنا ثواب کا باعث ہے، مگر نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوتا۔ سوال جواب کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنی خالی جگہ کی طرف۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، بے شک نماز مومنوں کے لیے ڈیش وقت پر ادا کرنا فرض ہے، مقررہ۔ نمبر 2، ہر 2 رکعات کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھنے کے لیے عمل کو ڈیش کہتے ہیں، قعدہ۔ نمبر 3، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے کے عمل کو ڈیش کہتے ہیں، رکوع۔ نمبر 4، سجدے کی حالت میں سجدے کے کلمات کم از کم ڈیش بار پڑھے جاتے ہیں، 3۔ نمبر 5، دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنے کو ڈیش کہتے ہیں، جلسہ۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنی ایک لفظی جوابات کی طرف۔ نمبر 1، نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ نمبر 2، رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، قوما۔ نمبر 3، سورج غروب ہونے کے بعد فوراً بعد کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ جواب، مغرب کی۔ نمبر 4، ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ کیا جاتا ہے؟ جواب، 2 بار۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ بغیر پاکی کے کیا قبول نہیں کرتا؟ جواب، نماز۔ سوال نمبر 6، قعدہ کی حالت میں سب سے پہلے کیا پڑھی جاتی ہے؟ جواب، اتحیات۔ امید ہے آپ سب کو جو کام بتایا گیا ہے وہ آپ صاف رائٹنگ میں اپنی کاپی کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔